السلام علیکم ناظرین، بلال احمد تبصرہ یو کے ساتھ. ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سائقہ. ڈاکٹر سائقہ نے ہمارے ساتھ تبصرہ یو کے ساتھ ایک پہلے بھی پروگرام کر چکی ہیں بچوں کے حوالے سے، بچوں کی بیماریوں کے حوالے سے. ڈاکٹر سائقہ جو ہیں چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، جس کو ہم عام زبان میں پیڈیٹریشین کہتے ہیں، اور یہ لندن کے ایک ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں. ڈاکٹر سائقہ بہت شکریہ آج آپ کا تبصرہ یو کے کو جوائن کرنے کا. آج کل سردیاں چونکہ آ رہی ہیں اور بچوں میں کئی بیماریوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. عام زبان میں بتائیں گے کہ ونٹر سیزن میں کون کون سی بیماریاں جو بچوں کی ایسی ہیں جس پہ والدین کو گھر پہ نظر رکھنی چاہیے، اور پھر اس کا علاج کے لیے گھر پہ کیا وہ کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو ہاسپٹل جانا ہو تو کب جانا چاہیے؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ بلال. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. سردیاں آلموسٹ آ ہی گئی ہیں اب تو، اور یہاں انگلینڈ میں اور یورپین ممالک میں چونکہ سردی ہے تو اس کے سے ریلیٹڈ وائرسز بہت آتے ہیں. اس کو میں اس طرح سے بتاؤں گی کہ ایک دو کامن وائرسز آتے ہیں. ایک ہے جو آپ کو عام الفاظ میں آپ فلو وائرس کہتے ہیں. فلو وائرس کا یہ ہے کہ آپ کو یا مجھے، ہم بڑوں کو یہ نزلہ کھانسی کر رہا ہے، جسم میں درد ہے. بچوں کو اس سے سمجھیں کہ تھوڑا زیادہ اثر ہوتا ہے. ایک تو رنی نوز آپ کو ہر جگہ بچوں میں نظر آئے گی. یہ بچے اسپیشلی وہ ایج جو کہ نرسری جاتے ہیں یا کنڈر گارٹن، وہ ایک دوسرے کو ٹرانسمٹ بھی کرتے ہیں اور ان سے لیتے بھی ہیں. تو یہ انفیکشن ایک طرح سے سرکل کرتا رہتا ہے، اور کبھی ساتھ میں بخار ہو جائے گا، ہلکی پھلکی کھانسی ہو جائے گی، اور یہ موسٹ کامن سیناریو ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ پوری سردیاں بیمار ہی رہا. کامنلی لوگ کہتے ہیں کہ جی جب آپ ان سے پوچھو یہ کب سے شروع ہوا تو سپٹمبر اکتوبر سے، جب بچے اسکول جانا شروع کرتے ہیں، اور پھر یہ تھرو آؤٹ دا ونٹر چلتا ہے. ایک تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ دس از ویری کامن. اگر آپ کے بچے کو انفیکشن ہوا ہے تو اس نے کسی اور کو بھی پھر دیا ہوگا اور پھر واپس بھی لے لے گا. عموماً کیا ہوتا ہے کہ بچے ایک انفیکشن سے ریکور کر رہے ہوتے ہیں، دوبارہ آ جاتے ہیں اور ایک اور انفیکشن لے آتے ہیں. کھانسی، نزلہ، بخار، یہ ایک کامن پریزنٹیشن ہے. اور پھر کیا ہوگا کہ کچھ دنوں میں وہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے. بخار عموماً 3 سے 4 دن رہتا ہے، اور اس کے بعد بخار اتر جاتا ہے، بچہ کھانستا رہتا ہے، ناک بہتی ہے، اور پھر اس کے بعد ریکور کرنے لگتا ہے. 2-3 دن کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ جی 1 ہفتے کے بعد دوبارہ ہو گیا. یہ کچھ چیزیں جو اس سے ہمیں نظر آتی ہیں جب بچہ ریکور کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے کی امیونٹی اچھی ہے. یہ نہیں کہ وہ امیونٹی کم ہو گئی ہے جی تو بار بار انفیکشن ہو رہے ہیں. نہیں، آپ اس نظریے سے دیکھیں کہ وہ بغیر کسی انٹرونشن کے بہتر بھی ہو جاتے ہیں. آپ نے گھر میں کیا دھیان دینا ہے کہ بچہ پی رہا ہے کچھ نہ کچھ، چاہے پانی چاہے دودھ. ہائیڈریشن ٹھیک ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا گھر میں کہ ہائیڈریشن ٹھیک ہے؟ کہ وہ پیشاب کرے گا، اس کے نیپیز گیلے ہوں گے، تو آپ سیٹسفائیڈ رہ سکتے ہیں کہ بچہ ٹھیک ہے. 2-3 دن کا بخار، اس کی بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ویری ریئرلی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یہ بخار اس کے اوپر سے ایک بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے. وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اب بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا ہے؟ شروع کی النس میں تو معلوم کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن موسٹلی جو وائرل انفیکشنز ہیں وہ 2 سے 3 دن، زیادہ سے زیادہ 4 دن میں بخار ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر آپ کے بچے کا بخار 4تھے سے 5ویں دن چل رہا ہے تو بہتر ہے کہ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، اور پھر اس کے بعد عین ممکن ہے کہ اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہو. ضروری نہیں ہے، اوکیجنلی وائرل انفیکشنز بھی زیادہ جاتے ہیں، لیکن اس موقع پر چیک کرانا بہتر ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے اس کی انٹیک دیکھنی ہے کہ ویٹ نیپیز ہیں، نیپیز گیلی ہیں، بچہ پیشاب کر رہا ہے. اگر تو ڈرائی نیپیز ہیں اور پیشاب بھی رک گیا ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے. تیسری صورت، جب سانس آپ کو لگے کہ سانس ٹھیک نہیں لے رہا. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بچہ سانس نہیں لے رہا؟ کیونکہ عموماً بخار میں بچہ تیز سانس لیتا ہے،
جب بخار اتر جاتا ہے تو بچہ پھر کھیلنے لگ جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے سانس. لیکن اگر بچے کی پسلیاں چلنے لگیں، عام اردو میں اسے کہتے ہیں پسلیاں چل رہی ہیں، لیکن اگر آپ اس کی چیسٹ کو دیکھیں گے تو جیسے گڑھے پڑنے لگتے ہیں چیسٹ میں، یا گردن کے نیچے وہاں کھڈا زیادہ ہونے لگے سانس کے ساتھ، یہ ریڈ فلیگز ہیں جہاں پر آپ کو فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے. یہ کبھی بخار کے ساتھ اور کبھی بغیر بخار کے بھی ہو جاتا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ آپ فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور بچے کو ایک دفعہ چیک کروا لیں. بہت شکریہ. میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک عام جب کبھی بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں تو ایک عام زبان میں ٹرم یوز ہوتی ہے وائرل انفیکشن ہو گیا ہے، اور اس کا کوئی ڈائگنوسس نہیں ہوتا، بس یہ کہتے ہیں وائرل ہے. تو یہ وائرل کو عام زبان میں سمجھانا، وائرل انفیکشن یہ کیا ہے، مطلب اس میں ٹریٹمنٹ وہ کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی کہ کہاں سے یہ آیا ہے؟ دیکھیں، وائرسز جو ہیں دنیا میں آئی وڈ سے انگنت ہے، لیکن یعنی کوئی ڈیفینٹ نمبر نہیں ہے، بے حساب ہیں. بہت سارے وائرسز ہم اپنے گلے میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے کچھ وائرسز ہمیں فائدہ بھی دیتے ہیں، کچھ نقصان بھی دیتے ہیں. کچھ ہمارے گلے میں ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے. لیکن ان میں سے جو وائرسز ہیں، کامن وائرسز کے نام ہوتے ہیں، لیکن جو ٹیسٹ اسپیشلی اگر آپ ان وائرسز کے نام جاننے کے لیے کریں گے، جب تک ان کا رزلٹ آتا ہے بچہ بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ایکیڈیمک رہ جاتا ہے. اس کا علاج ان جنرل کسی بھی وائرس کا وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ بچے کی امیونٹی خود فائٹ آف کرے. اور اس میں ہم بچے کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر تیز بخار ہو رہا ہے تو آپ پیراسیٹامول دے دیں. یہ ضرور دھیان رکھیں کہ بچہ اس کی ہائیڈریشن ٹھیک ہے، وہ دودھ پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے. تو کبھی بچے زیادہ کھانسی ہے، نہیں پی پا رہے، تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے مسلسل اس کو پانی دیتے رہیں. اگر یہ کرتے رہیں اور 2-3 دن میں بخار اتر گیا ہے اور کھانسی ٹھیک ہو رہی ہے تو آپ نے علاج گھر پہ کر لیا. ٹھیک ہے. اور اگر وائرل انفیکشن سویئر بھی ہو تو اس کے لیے ہاسپٹل ایڈمیشن، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اس کی علامتیں موجود ہیں جس میں ہاسپٹل پہ جا سکتے ہیں. بالکل، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ان علامتوں کا آپ کو پتہ ہو، جس میں نے ایک آپ کو بتایا سانس کی تکلیف، دوسرا میں نے بتایا کہ وہ پانی زیادہ نہیں پی رہا اور ڈی ہائیڈریشن کے چانسز ہیں. تیسرا ایک کامن یہ بھی ہے کہ جیسے بخار آپ کی 3-4 دن سے زیادہ چل رہا ہے تو بھی آپ کو ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں. اور پھر یہ کہ اگر بچہ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک پیرنٹل سینس، ایک والدین کی اپنی چھٹی حس. اگر آپ کو بچہ ٹھیک نہیں محسوس ہو رہا تو ڈاکٹر کو چیک کرانا بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ تسلی میں کر کے بیٹھیں کہ نہیں 3 دن 4 دن ہم نے انتظار کرنا ہے. اگر آپ کا بچہ آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا تو بہتر ہے کہ آپ ری ایشورنس کے لیے ہی صحیح ڈاکٹر کو دکھا دیں. لیکن موسٹلی کیا ہوگا کہ ہوپ فلی کہ آپ کے بچے کو دیکھیں گے، آپ کے بچے کے آکسیجن لیولز اینڈ بریدنگ ریٹ ایوری تھنگ پتہ کر کے پھر آپ کو ری ایشور کر دیں گے کہ ٹھیک ہوا ہے بچہ. بہت شکریہ ناظرین. ہم اگلی ایپیسوڈ میں جو ہے اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے جو بچے جو خاص طور پہ انفینٹ جن کو کہتے ہیں، نیو بورن بیبی سے لے کر 1-2 سال کی عمر تک کے جو بچے ہوتے ہیں، ان میں الرجیز کے حوالے سے جو ہے اکثر پیرنٹس کو نہیں پتہ چلتا کہ ان بچوں کو الرجیز کیا ہیں. اس پہ ہم ڈاکٹر سائقہ سے اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر سائقہ آپ کا بہت شکریہ تب سے کو وقت. تھینک یو.